آج محرم کی 10 تاریخ ہے. آپ نے دیکھا پوری دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے نام پر کیا تماشے ہو رہے ہیں, کیسی کیسی رسمیں ہو رہی ہیں. عورتوں کی بھیڑ لگی ہے, بے حیائی ہے, پھر اپنے جسم پر ظلم ہو رہا ہے, اور دنیا کو یہ بتایا جا رہا ہے یہ اسلام ہے, یہ شریعت ہے, یہ اسلام کی شکل ہے. دنیا آج ہم پر تھوک رہی ہے کہ یہ اسلام ہے, یہی ہے محمد رسول اللہ کا لایا ہوا دین. پچھلے سال ایک ویڈیو آیا تھا, عراق کے اندر ایک انسان نے اپنے بچے کو اسی محرم کی 10 تاریخ کو ذبح کر دیا تھا حضرت حسین کے لیے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو آنکھ پر لٹایا جا رہا ہے, سینے چھلنی کیے جا رہے ہیں, عورتیں بے پردہ ہو کے سر کھلے ہیں, گریبان کھلے ہیں, اور اپنے سینے پیٹ رہی ہیں, اور کہا جاتا ہے یہ اہل بیت کی محبت ہے, یہ حسین کی محبت ہے, یہ اسلام ہے. دین سے دور ہو گئے میرے پیارے ساتھی. ہم ذلیل کیوں نہ ہوں گے؟ دین 2 چیزوں کا نام ہے, ایک رب کا قرآن, ایک مصطفیٰ کا فرمان. میرے نبی نے فرمایا ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما, 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, جب تک پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. کون سی 2 چیزیں ہیں؟ کتاب اللہ و سنتی, ایک اللہ کی کتاب ہے, ایک محمد الرسول اللہ کا طریقہ ہے. آج امت ان دونوں سے دور ہوگی. گمراہ کیوں نہیں ہوگی, ذلیل کیوں نہیں ہوگی, رسوا کیوں نہیں ہوگی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنر حضرت ابو عبیدہ کو چٹھی لکھی, خط لکھا, اور اس خط میں لکھا اے ابو عبیدہ کننا اذل قوم, ہم دنیا کی سب سے ذلیل قوم تھے, ہم گرے پڑے لوگ تھے, ذلیل قوم تھے, دنیا میں ہماری کوئی ویلو نہیں تھی. فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِهَذَا الدِّينِ, اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے ذریعے ہمیں عزت دی ہے. فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّ فِي غَيْرِهِ, ہم دین کو چھوڑ کر کے جہاں بھی عزت تلاش کریں گے أَذَلَّنَا اللَّهُ, اللہ دوبارہ ہم کو ذلیل اور رسوا کر دے گا. آج ہم نے دین کو چھوڑ دیا, ہم نے عزت تلاش کی دنیا کے چکروں میں پڑھ کر کے, اور دنیا کے رسم و رواج کے چکر میں پڑھ کے, اور دنیا کی اندھی تقلید میں پڑھ کر کے آج ہم برباد ہو گئے, ذلیل اور رسوا ہو گئے. میرے پیارے ساتھیوں, دین سے دور ہونے کی وجہ سے بھی ہم ذلیل ہو. اور جی چاہتا ہے کہ ایک بڑی پیاری حدیث آپ کو سنا دوں. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابو داؤد کی روایت, بہت غور سے سنیے گا. نبی کی یہ حدیثیں پڑھنے کے لائق ہے, سننے کے لائق. ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فیوچر کے اور مستقبل کے حالات کو سامنے رکھ کر کے یہ باتیں کی. آپ نے فرمایا اذا تبایعتم بالعینتی, اے مسلمانوں جب وہ زمانہ آ جائے گا تم کاروبار میں, تجارت میں, بزنس میں فراڈ کرنے لگو گے, بے ایمان ہو جاؤ گے. وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ, اور تم گائے کی دم کو پکڑ کر کے بیٹھ جاؤ گے. کیا مطلب گائے کی دم کو پکڑ کر کے بیٹھ جاؤ گے؟ یعنی مویشی پالنا, جانور پالنا, یا یہ کہہ لیجئے کہ دنیا کا سامان جمع کرنا, یہ تمہارا مقصد ہو جائے گا. وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ, اور کھیتی باڑی پر تم راضی ہو جاؤ گے, میرے پاس اتنا کھیت ہے, اتنی پراپرٹی, اتنی دولت ہے, تم اسی پر خوش ہو جاؤ گے. وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ, اور اللہ کی راہ میں قربانی دینے کا جذبہ تمہارے اندر سے نکل جائے گا. سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا, اس وقت اللہ تعالیٰ تم کو ذلیل کرے گا, تم کو رسوا کرے گا. لَا يَنزِعُهُ, اور یہ ذلت تب تک ختم نہیں ہوگی حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَىٰ دِينِكُمْ, جب تک تم اللہ کے دین کی طرف رجوع نہیں کرو گے, جب تک اللہ کے دین کی طرف پلٹو گے نہیں. تو یہ دوسری وجہ ہے آج ہم ذلیل کیوں ہیں, رسوا کیوں ہیں, کیونکہ آج ہم اللہ کے دین سے دور ہیں. نمبر 3, تیسری وجہ, آج ہم دنیا میں ذلیل اور رسوا اس لیے بھی ہیں کیونکہ آج دنیا کی نالج تو ہمارے پاس بہت ہے, دنیا کا علم تو بہت ہے, مگر جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا اس اللہ کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتا. جس رسول نے ہمیں شریعت دی اس رسول کے بارے میں ہمیں نہیں پتا. ہمارے نوجوانوں کو تاریخ کے ساتھ پتا ہے کہ سلمان خان کی اگلی فلم کب آئے گی, اس کا نام کیا, انڈین کرکٹ ٹیم نے کون سا فائنل جیتا اور کون سا فائنل ہارا, اس کا سارا ریکارڈ اور بایو ڈاٹا ہمارے نوجوانوں کو معلوم ہے.
مگر دین اور شریعت کا علم میرے پیارے ساتھیوں آج امت کا ایک بڑا طبقہ علم دین سے دور ہے. عورتوں کا تو اور برا حال ہے. دین کی نالج عورتوں کے اندر نہ کے برابر ہے، اور ہم مرد حضرات ان عورتوں تک دین کی باتیں پہنچانے کی کوئی کوشش بھی نہیں کرتے. گھر میں ٹی وی ہم نے لگا دیا، موبائل لا کر کے دے دیا. حالات یہ ہے مسلمان کے گھر میں دن رات ٹی وی پر سیریل آ رہے ہیں. اسے گنیش کی پوجا کرنے کا طریقہ معلوم ہے، اسے ہندو مذہب کے دیوی دیوتاؤں کے نام معلوم ہیں، اسے ہندو کلچر کے تہوار معلوم ہیں، لیکن اسے اپنی شریعت اور اپنے دین کے بارے میں کچھ نہیں معلوم. میرے پیارے ساتھیوں آج علم دین سے دور ہونے کی وجہ سے بھی آج ہم دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا ہوئے ہیں. اور یاد رکھو جب ہم نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم دو چیزیں کہتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ تو ہم کو ان کے راستے پر نہ چلانا جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا، اور اے اللہ تو ان کے راستے پر بھی نہ چلانا جو گمراہ ہو گئے. یہ مغضوب علیہم کون تھے؟ یہودی تھے. اور ولا الضالین کون تھے؟ عیسائی تھے. یہودی کیوں؟ ان کے اوپر اللہ کا غضب کیوں نازل ہوا؟ کیونکہ ان کے پاس علم تھا لیکن عمل نہیں تھا. اور عیسائی گمراہ کیوں ہوئے؟ کیونکہ ان کے یہاں عمل تھا لیکن بغیر علم والا عمل تھا، یعنی ایسا عمل تھا جو علم کے اور دلیل کے بغیر تھا. تو بغیر عمل کے علم بھی بیکار ہے اور بغیر علم کے عمل بھی بیکار ہے. جا رہا ہے وہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ تعزیے نکال کے اور ان تازیوں کے آگے سر جھکا کر کے آج اس عقیدے اور اس توحید کا جنازہ نکالا جا رہا ہے. افسوس ہے مسلمان نے ہر وہ کام کیا ہے جو دوسروں نے بھی نہیں کیا ہے. دوسروں نے اگر بت بنائے، اگر اسٹیچو بنائے تو انہوں نے اپنے اسٹیچو کے نام غیروں کے نام پر بنائے، مگر ہم نے کیا کیا؟ ہمارے بنارس میں اسی محرم کی 10 تاریخ پر ایک تعزیہ نکلتا ہے. تعزیے کی شکل آپ موبائل پر میرے پاس فوٹو موجود ہیں. تعزیے کی شکل ایک عورت کی طرح ہے، ایک عورت کا چہرہ بنا ہوا ہے، ایک عورت کا حلیہ بنا ہوا ہے، اور اس تعزیے کا نام براق کا تعزیہ ہے. وہ نبی کی سواری براق کے نام پر وہ تعزیہ بنایا گیا ہے. مسلمان آج تعزیہ ہی نہیں، ایک طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں بت بنا کر کے اس کو حضرت حسین کا نام لے کر کے گھوم رہا ہے. تعویذ پہن رہا ہے، دھاگے پہن رہا ہے، قبروں پہ سجدے کر رہا ہے. شرک کی کون سی ایسی قسم ہے جس میں آج کا مسلمان مبتلا نہیں ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں ایک مسلمان کی سب سے بڑی جو دولت ہے اس کا ایمان ہے، اس کی توحید ہے. اور رب نے قرآن میں کہہ دیا کہ قیامت کے دن تم سب کچھ لے کر کے آؤ گے، لیکن اگر توحید لے کر کے نہیں آؤ گے تو ہم قبول نہیں کریں گے. اللہ نے فرمایا ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا. کل قیامت کے دن جو لوگ توحید کے بغیر آئیں گے، کفر کی حالت میں آئیں گے، اللہ فرما رہا ہے فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا. وہ زمین بھر کے سونا بھی اگر اللہ کی بارگاہ میں لے کر کے آئیں گے، زمین بھر کے سونا بھی دے دیں گے، ان کا سونا قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ زمین بھر کے سونا ہے تمہارے پاس لیکن رب کی توحید نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں آج مسلمان اس توحید سے ہاتھ دھو رہا ہے. اور پیارے نبی نے فرمایا تھا قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ میری امت کے کچھ لوگ مشرکوں کے ساتھ مل جائیں گے. آج مسلم ممالک بت پرستی کے لیے زمینیں دے رہے ہیں، بت پرستی کے لیے اپنے علاقے اور اپنے دیش اور اپنے ملک میں جگہ دے رہے ہیں. اور آج حالات یہ ہیں کہ مشرکین کا ساتھ دے رہے ہیں. وہ حتیٰ یعبد الاوثان، اور قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میری امت کے اندر بتوں کی پرستش نہیں ہے. آج ہماری دنیا میں کوئی اوقات نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آج ہم اللہ کے دین سے دور ہو گئے. تو ہم آج ذلیل اور رسوا کیوں ہیں؟ میں انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں 10 اس کے اسباب بیان کروں گا. 10 ایسی چیزیں ہیں، بنیادی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آج ہم اور آپ ذلت اور رسوائی سے دوچار ہیں. اس میں سب سے پہلی چیز جس کی وجہ سے آج ہم دنیا میں ذلیل و خوار ہیں وہ یہ ہے کہ آج ہم اور آپ دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں بیٹھ چکی ہے. آخرت کا کوئی احساس نہیں، قیامت کا کوئی ڈر نہیں، اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کا کوئی احساس نہیں. آج کا مسلمان اپنی زندگی کے شب و روز دنیا کی فکر میں گزارتا ہے.
رات میں بستر پہ سوتا ہے تو دنیا کی فکر لے کے سوتا ہے, صبح کو اٹھتا ہے تو دنیا کے لیے اٹھتا ہے. اس کی زندگی دنیا دنیا اور صرف دنیا کے لیے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ حدید کے اندر, اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی حقیقت بیان کی اس آیت کے اندر, دنیا کی زندگی کا نقشہ کھینچا ہے. فرمایا میرے بندو, اعلموا تم جان لو, انما الحیات الدنیا لعب کہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل ہے, ولہو ایک تماشا ہے, وزینت ایک زینت ہے, وتفاخر بینکم ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے, وتکاثر فی الاموال والاولاد اور مال اور دولت کثرت سے حاصل کرنا ہے. علماء لکھتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں, اس آیت کے اوپر غور کرو. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی پوری زندگی کا نقشہ کھینچا ہے. دنیا میں انسان آتا ہے, اس کے بچپن کا جو زمانہ ہوتا ہے وہ کھیل کا زمانہ ہوتا ہے. بچہ 5 سال کا ہے, 6 سال کا ہے, 8 سال کا ہے, کھیلتا رہتا ہے. اس کی زندگی کا کوئی مشن نہیں ہے, کوئی مقصد نہیں, وہ کھیلتا رہتا ہے. اللہ نے سب سے پہلے کھیل کا لفظ استعمال کیا. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب, دنیا کی زندگی کھیل ہے. پھر بچہ جوان ہونے لگتا ہے, 3 ایج شروع ہو جاتی ہے, نوجوان ہونے لگتا ہے, 15 سال کا ہو جاتا ہے. اب کھیل سے بات آگے بڑھ جاتی ہے, اب اس کے اندر لہو پیدا ہو جاتا ہے, اب کچھ مستی پیدا ہو جاتی ہے, اب انجوائمنٹ کی خواہش اس کے اندر پیدا ہونے لگتی ہے, اب تماشے کی چیزوں کو وہ دیکھنا چاہتا ہے. دنیا کی زندگی کا یہ دوسرا دور ہے, وَلَهْوٌ. پھر اللہ فرماتا ہے وَزِینَةٌ. پھر تیسرا دور انسان کی زندگی کا شروع ہوتا ہے, جب انسان 20 سال کا ہوتا ہے, 22 سال کا, 25 سال کا ہوتا ہے, تب اس کی ساری توجہ زینت پر ہوتی ہے. اچھا کپڑا پہن لوں, اچھا میک اپ کر لیا جائے, اچھے بالوں کو اچھا اسٹائل دے دیا جائے, خوبصورت ہو جایا جائے. انسان کی ساری توجہ اپنی زینت پر ہو جاتی ہے. پھر چوتھا اسٹیج وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ. پھر جب انسان 30 سال کا ہو جاتا ہے, 35 سال کا ہو جاتا ہے, پھر ایک کمپٹیشن کرنے لگتا ہے, کیسے دوسروں سے آگے بڑھا جائے, کیسے میرے پاس زیادہ پیسے آ جائیں, کیسے دوسرے سے زیادہ میرے پاس پراپرٹی آ جائے, دولت آ جائے, پیسے آ جائیں. وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ. پھر انسان کمپٹیشن کرنے لگتا ہے, مقابلہ کرنے لگتا ہے. پھر 5واں دور وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. پھر جوانی ختم ہو جاتی ہے, انسان بڑھاپے کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے. اس کے بیٹوں کے بیٹے ہو جاتے ہیں, اس کی بیٹیوں کے بیٹے ہو جاتے ہیں, پوتے والا ہو جاتا ہے, نواسے والا ہو جاتا ہے. اب مال بھی زیادہ ہے, اولاد بھی زیادہ ہے. اب یہی تمنا ہے کہ اولاد اور خاندان کتنا بڑا ہو جائے, مال کتنا زیادہ ہو جائے. یہ انسان کی زندگی کی تمنا اور آرزو ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں میں پوری انسانی زندگی کا نقشہ کھینچ دیا. اس کے بعد فرمایا کَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ. میرے بندو, یہ دنیا کی زندگی تو کھیتی کی طرح ہے. جیسے کسان زمین کے اندر اپنی کھیتی کو بوتا ہے, تو کھیتی جب ہری بھری ہوتی ہے تو بڑی اچھی لگتی ہے, دیکھ کر کے بڑی خوبصورت لگتی ہے. ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا. پھر ایک ایسا دور آتا ہے کہ وہی کھیتی زرد ہو جاتی ہے, وہ پیڑ وہ پودے پیلے ہو جاتے ہیں, وہ زرد ہو جاتے ہیں, وہ پک جاتے ہیں. ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا. پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ کسان اپنے پیڑوں کو, اپنی کھیتی کو کاٹ کر کے گھر لے کے چلا جاتا ہے. اللہ نے انسان کی جوانی کو ہرے پودوں سے تشبیہ دی ہے. ہرے پودے بڑے اچھے لگتے ہیں, انسان کی جوانی بڑی اچھی لگتی ہے. پھر انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے, جیسے پیڑ پیلا ہو جاتا ہے, پک جاتا ہے, انسان بھی پک جاتا ہے. ثم یکون حطاما. اور جس طریقے سے کھیتی ایک دن کاٹ دی جاتی ہے, انسان بھی موت کے ذریعے کاٹ دیا جاتا ہے اور قبر کے اندر پہنچ جاتا ہے, دنیا سے چلا جاتا ہے. یہ ہے انسان کی زندگی کے دور. 4 دن کی دنیا کی زندگی کے پیچھے انسان بھاگا جا رہا ہے.
दुनिया का न गम परमानेंट है न दुनिया की खुशी परमानेंट। बल तुसिरून अल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। मेरे बंदो, तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, तुम दुनिया की जिंदगी को प्राथमिकता देते हो, तुम दुनिया की जिंदगी को ऊपर रखते हो। वल आखिरतु खैरुन व अबका, और आखिरत को तुम नीचे रखते हो, जबकि आखिरत तो ज्यादा बेहतर है, आखिरत ज्यादा बाकी रहने वाली है। कुरान ने तो ये कहा था दुनिया को तरजीह देते हो, मगर अफसोस आज हम दुनिया को तरजीह नहीं देते, बल्कि दुनिया ही को हमने सब कुछ समझ रखा है। आज आखिरत हमारी जिंदगी के मकसद में भी शामिल नहीं है। हम जलील क्यों ना हो, हम रुसवा क्यों ना हो कि आज हमने अपनी जिंदगी का मकसद दिरहम और दीनार को जमा करना, दौलत और रुपया और पैसा को जमा करना और दुनिया को बेहतर से बेहतर बनाना रखा है। आखिरत हमारी जिंदगी के प्रोग्राम में शामिल नहीं है। मेरे साथ आइए एक हदीस पाक आपको सुनाता हूं, बड़ी प्यारी हदीस है, और ऐसा लगता है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालात, इस वक्त के जो उम्मत के हालात हैं, मुसलमानों के जो हालात हैं, उनको सामने रख करके ये बात इरशाद फरमाई। अबू दाऊद की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं यूशिकुल उमम अन तदा अलैकुम कमा तदा अल अकलतु इला कसातिहा। ऐ मुसलमानों, वो जमाना बहुत करीब है जब दुनिया की सारी कौमें तुम्हें बर्बाद करने पर, तुम्हें मिटाने पर, तुम्हें जलील करने पर तुल जाएंगी। कमा तदाल अकलतु इला कसतिहा, जैसे दस्तरखान लगाओ, चार लोग दस्तरखान पर बैठकर खाना खा रहे हो और चार लोग वेटिंग में खड़े हो कि ये दस्तरखान से खा करके उड़ जाएं तो हम जा करके बैठ जाएं। ऐ मुसलमानों, तुम्हें बर्बाद करने के लिए दुनिया की सारी कौमें नंबर लगाएंगी, बारी बारी से तुम्हें लूटेंगी। पूरा पूरा मुल्क तबाह कर दिया गया, झूठे इल्जाम लगा करके, झूठी तोहमत लगा करके पूरा मुल्क तबाह कर दिया गया, और बाद में बस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना बोल दिया गया सॉरी हमें गलत इंफॉर्मेशन है कि नहीं। दस्तरखान पर जैसे लोग खाना खा रहे हो और इंतजार में ये उड़ जाए तो मेरी बारी आए, मुसलमानों को मारने के लिए, काटने के लिए, तोड़ने के लिए, उनकी इज्जतों पर हमले करने के लिए, उनके माल को लूटने के लिए दुनिया की कौमें आपस में मुकाबला करें। सहाबा ने पूछा, है अल्लाह के रसूल, क्या हमारी तादाद उस वक्त कम होगी? क्या हम तादाद में बहुत कम होंगे? आपने फरमाया नहीं नहीं, तादाद तुम्हारी बहुत होगी, तादाद कम नहीं होगी। वलाकिन्नकुम गुसाउन का गुसाइस सैल, तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी लेकिन तुम सैलाब के झाग की तरह हो जाओगे। सैलाब के झाग की तरह हो जाओ। पानी के ऊपर जो झाग होता है, जो बुलबुले होते हैं, उनके अंदर कोई ताकत नहीं होती, कोई हैसियत नहीं होती, तुम पानी के झाग की तरह हो जाओ। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला दुश्मनों के दिलों से तुम्हारे रोबो दबदबा को निकाल देगा और तुम्हारे दिलों में अल्लाह ताला वहन नाम की बीमारी डाल देगा, कमजोरी डाल देगा। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी ये वहन नाम की बीमारी क्या है? आपने फरमाया हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, तुम दुनिया से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लगोगे और मौत से तुम नफरत करने लगोगे, मौत से कराहियत हो जाएगी, तुम्हें जिंदगी से प्यार हो जाएगा, तुम्हें जिंदगी से मोहब्बत हो जाएगी, तुम मौत से दूर भागोगे और दुनिया से मोहब्बत करने लगोगे। कैंसर बड़ी खतरनाक बीमारी है, एड्स बड़ी खतरनाक बीमारी है। दुनिया में आज बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जिनका इलाज बड़ा मुश्किल है, मगर प्यारे नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत की सबसे खतरनाक बीमारी वहन की बीमारी होगी। ये कैंसर से भी खतरनाक होगी, ये एड्स से भी खतरनाक होगी, ये वो बीमारी होगी जो इस उम्मत को खोखला कर देगी। मेरे प्यारे साथियों, आज दुनिया परस्ती ने हमें खोखला कर दिया। हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया से मोहब्बत करने लगोगे और मौत से तुम नफरत करने लगोगे। हजरत खालिद बिन वलीद को देखो, खालिद बिन वलीद मुसलमानों का लश्कर लेकर के ईरान पर हमला करने के लिए जाते हैं और ईरान की बॉर्डर पर एक जगह होती है जिसका नाम उबुल्ला है। उबुल्ला के ऊपर हजरत खालिद बिन वलीद हमला करते हैं। उबुल्ला के सारे लोग
شہر کے اندر ایک بہت بڑا قلعہ ہوتا ہے، اس قلعے کے اندر اپنے آپ کو قید کر لیتے ہیں، اور قلعہ بھی بہت خطرناک ہوتا ہے، یعنی اس قلعے کو کراس کرنا اور اس قلعے کے دروازے کو کراس کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں اللہ کی تلوار کہا جاتا ہے، وہ ابلا کے اندر جو فوج تھی ایران کی، ایرانیوں کی فوج کا جو کمانڈر تھا جس کا نام ہرمز تھا، خالد بن ولید نے اس کو خط لکھا اور کہا کہ اے ہرمز، تو 1 مہینہ تک اگر اس قلعے کے اندر قید رہے گا، 1 مہینہ تک میری فوج یہاں کھڑی رہے گی۔ جئنا بأمۃ یحبون الموت کما تحبون الحیات، اے ہرمز، میں وہ فوج لے کر کے آیا ہوں جو موت سے محبت کرتی ہے جتنی محبت تم زندگی سے کرتے ہو۔ اللہ، یہ مسلمانوں کا حال۔ دنیا کی زندگی، میرے پیارے ساتھیوں، اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیا کے اندر زندگی مت گزاریں، دنیا کے حقوق ادا نہ کریں، کاروبار نہ کریں، پیسے نہ کمائیں، گھر مکان نہ بنائیں، بیوی بچوں کا حق ادا نہ کریں، سب کریں۔ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا کے اندر اپنا حق اور حصہ تم مت بھولو، دنیا کے حقوق تم ادا کرو اور ساتھ میں آخرت کی تیاری کرو، یہ اسلام ہم سے چاہتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے 1 دینار اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، اور 1 دینار آپ نے کسی مسکین اور غریب کی مدد میں دیا ہے، اور 1 دینار آپ نے اپنے بال بچوں پر خرچ کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تمام دینار میں سب سے افضل دینار وہ ہے دینار انفقتہ علی اہلک، جو آپ نے اپنے اہل و عیال کی جائز اور ضرورتوں پر خرچ کیا ہے، اپنے گھر والوں کی ضرورتوں پر آپ نے خرچ کیا ہے، اس کا ثواب اور اس کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ تو پہلا جو سبب ہے ہماری ذلت اور رسوائی، دنیا پرستی اور دنیا کی محبت ہمیں لے ڈوبی میرے پیارے سے۔ نمبر 2، دوسری چیز، 10 چیزوں میں دوسری چیز جس کی وجہ سے آج ہم دنیا میں ذلیل ہیں۔ اللہ نے ہم کو عزت دی تھی دنیا میں، کیوں دی تھی؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کے دین کو قبول کیا تھا، ہم نے ایمان کو قبول کیا تھا۔ جب ہم اللہ کے دین سے دور ہو گئے، ایمان سے دور ہو گئے، توحید سے دور ہو گئے، اللہ نے عزت ہم سے چھین لی۔ جتنا ہم دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عزت سے بھی دور ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ دوسری وجہ ہے ہماری ذلت اور رسوائی کہ ہم دین سے دور ہو گئے۔